کوئی ٹپ ہے آپ کی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے؟ کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے بہت کامیاب ازدواجی زندگی گزرتی ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بہت ضروری ہے زندگی کو آگے چلانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں تھوڑی بہت ہی نوک جھونک تو سبھی گھروں میں ہوتی ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اور برداشت کرنا چاہیے. دونوں کو برداشت کرنا چاہیے, میاں کو بھی اور بیوی کو بھی. بالکل, ٹھیک ہے. کوئی ایک بول رہا ہو تو دوسرے کو چپ کر جانا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگنور کر دینی چاہیے بری باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں, کیونکہ اگر آپ اگنور نہیں نہ کرو گے تو پھر لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہیں, زندگی خراب ہو جاتی ہے. اور آئی تھنک آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے نا, بالکل آگے نہیں بڑھ اس میں سکتے, پروگریس نہیں کر سکتے. ایک ٹیلی فون کال, لیٹ می سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سیما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سیما, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. طاہر بھائی, آپ کو بس ایک اپریسیشن دینی تھی کہ آپ کیا ٹاپک لے کر آتے ہیں, اتنے خوبصورت ٹاپکس لے کر آتے ہیں مارننگ میں, جس کو ڈسکس کرنے کے لیے بڑا مطلب ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن واقعی آپ بہت پیارے ٹاپک لے کر آتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے, بہت پیارا ٹاپک ہے, اور جو آپ نے گیسٹ بلائے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں جو آپ کا ٹاپک ہے نا کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں, تو اس میں صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ میری شادی کو 30 ایئرز ہو گئے, الحمدللہ میں نانی بن گئی ہوں. ماشاء اللہ. اور جی, لیکن کیا کہتے ہیں, میں صرف سمجھتی ہوں کہ ٹالرنس, سوائے صبر کے ٹالرنس کے آپ کو شادی شدہ زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپس میں جو ہم محبت کی بات کرتے ہیں, محبت تو ہوتی ہے, باقی رشتوں کو رسپیکٹ دینے کی بات کرنی چاہیے. کہ محبت تو ہو ہی جاتی ہے, جب تک ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے نا تو محبت بھی بیکار ہوتی ہے. تو بس میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے خوبصورت ٹاپک, اتنے سینسیٹیو ٹاپک آپ لے کر آتے ہیں نا. ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہے اس طرح کے ٹاپک پہ مارننگ شو کرنے کا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے بھی اور آپ کا پروگرام دیکھ کے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سیما, بہت بہت شکریہ. یہ ہماری ایکچولی ایک ٹیم میٹنگ ہوتی ہے جس میں سارے ٹاپکس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, تو یہ جتنا کریڈٹ ہے وہ صرف میرا نہیں ہے, یہ شیئرڈ کریڈٹ ہے, میری پوری ٹیم کا کریڈٹ ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں وہ آخری آدمی ہوں جو یہاں آتا ہوں اور سیٹ پہ لے آ جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں شو کو کنڈکٹ کرتا ہوں. لیکن یہ جو بہت بڑا کریڈٹ ہے, اس کا جو 90% کریڈٹ ہے وہ میری پوری ٹیم کو جاتا ہے. بٹ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. ایک بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. Alright جی, once again welcome back. ایک ٹیلی فون کال, let's see who this is online. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی, رانا طاہر فیصل بول رہا ہوں کاڑا سٹی سے. فیصل کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ جی شکر اللہ پاک کا. جی جی فیصل بھائی کیا کہیں گے؟ جی میرا ایک بھائی ہے عبداللہ, جی جی, اس کی مسز ہے, وہ کینسر کی مریض ہے. وہ جب ان کا رن مریض والا وہ ڈائلگ سنتی ہے وہ سارا دن مسکراتے ان کا گزر جاتا ہے. ان کے لیے کوئی میسج اچھا سا دے دیں کہ میری بھابھی مسکراتی رہے. آپ کا نام ہے عبداللہ کی مسز ہے, مسز عبداللہ. کیا نام ہے ان کا؟ علیزہ نورہ. علیزہ نورہ کس عبداللہ بھائی کی مسز ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں گے کون سا کینسر ہے؟ ان کو بلڈ کینسر ہے. بلڈ کینسر ہے, اچھا. سٹیج پتہ ہے آپ کو آنکولوجی میں کس کے پاس جا رہے ہیں, لاہور میں ہے وہ؟ نہیں وہ بکاڑا میں ہی ہے, ٹریٹمنٹ لاہور سے کرواتے ہیں. چلیں, اللہ شفا دے گا. بہت شکریہ, آپ ٹیلی فون رکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ابے تو ساری زندگی یہ بھی تو نہیں کیا ہوگا. نہیں یہی کیا, سیریسلی یہی کیا ساری زندگی, مطلب پاؤں دھو کے یہاں لگا لیا واقعی میں. نہیں وہ جب میں آتا ہوں ڈسٹ وغیرہ چہرے پہ. یہ ہمارے جو سامنے کیمرہ مین بچہ نے کوارا مر جائے گا, میں بتا رہا ہوں, آج کے بعد اسے کوئی نہیں ملنا. نہیں آپ مجھ سے رابطہ کرنا انشاءاللہ. اللہ پاک یہ ڈیمانڈز ہو جائیں گی کہ بھابھی کو کیسے خوش رکھنا. نہیں وہ بھابھی کو تو کیسے خوش رکھنا ہے, وہ کہاں سے ڈھونڈے گا؟ کہاں نہیں, تو جب میں ٹپ دے دوں گا آپ میرے جیسی سیوا کرنا تو انشاءاللہ. آپ ان جیسی سیوا کرنا, تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں جی ہمیشہ سے ہاں کرتے ہیں, کیئر تو کرتے ہیں. نہیں کیئر کرنا تو اور بات ہے, آپ کے لیے تو اب آگے تھوڑا زیادہ ہی کرنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا پہلے تھوڑا کم تھا. لیکن آپ لوگوں کی بڑی جینوئن لو سٹوری بھی تو ہے. جی بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اور مطلب کافی, مطلب میں کہوں وہ کہوں یا بات مطلب گولیاں شولیاں بھی کھائی ہوئی ہیں آپ نے بھابھی کے لیے. بالکل. چلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اور 1.5 سال میں ہاسپٹلائز رہا تھا, تو جب ٹھیک ابھی بیساکھیوں پہ چلنا شروع ہوا تھا, تو جب ہوش آیا نا پہلے دن اٹھا تو میں نے کہا جی مجھے لے کے چلو دیپال. پھر میرے گھر آ گئے تھے, پھر ان کے گھر چلا گیا. میں کہا جی یا اپنی بیٹی دے دو
تو یا پھر مینوں उत्ते भेज ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ گاؤں کے کوئی بڑے لوگ تھے, انہوں نے کہا نہیں ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ دے کے تے بھیج ਦਿਓ, درس کھاؤ. شادی ہو گئی آپ ہاں, کی. شادی ہو گئی. اچھا, تو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں علیزے کو جن کو کینسر ہے؟ جی اللہ پاک میری بہن کو سلامت رکھے آمین آمین. اور ان کی بیماری جو ہے اس کو شفا دے, اور اگر وہ لاہور میں آئیں تو اچھے اچھے ڈاکٹرز آپ ٹیم کو دے دیں اپنا نمبر, انشاءاللہ مجھ سے بھی جو ہو سکے گا وہ ان کی ہیلپ ان کو چاہیے, بہت زبردست, فائنینشلی بھی چاہیے ہو تو میں انشاءاللہ. بہت زبردست یار, بہت زبردست. آپ کا نا, آپ کا دل بڑا صاف ہے, بہت اچھی بات ہے. ویری نائس, ویری گڈ ٹو میٹ یو, ویری گڈ ٹو میٹ یو. میں آپ سے اگری کروں نہ کروں اس پہ, پاؤں دبا رہے نہیں, اب اسی بات پہ رہے نا, پاؤں کو چھوڑے اسی بات. تو دیکھنا وہ علیزے بھابی بھی اپنے شوہر کو کہتی ہوں گی کہ جو بھی میری زندگی کے یہاں آپ بھی اس طرح سیوا, اگر کسی کے پاؤں دبا سکتے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور یہ پیار کی بات ہوتی ہے, پیار کی بات نہیں, پاؤں بالکل دبا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. آئی تھنک وہ تھوڑا سا ذرا مجھے جو وہ عجیب لگ رہا ہے, وہ پاؤں دھو کے لگانے والی چکر نہیں, یہ دیکھنا میرے فیس کا گلو تو دیکھے, بس کر دے یار بائی گاڈ کوئی کریم نہیں لگائی. تو مجھے پتا ہے, لیکن گلو میں اور بڑی چیزیں ہیں, صرف یہ ان کے پاؤں دھلے نہیں ہیں, اور بڑی چیزیں گلو کے اندر. سر آپ کو کیسا لگا سر ان کی محبت؟ یہ میں سمجھتا ہوں ایک گڈ جیسچر کے طور پہ لینا چاہیے. تو کبھی بھابھی کے لیے آپ نے اتنا ایکسٹرا کچھ جا کے کیا؟ میں اسی طرف آتا ہوں کہ اپنی مرضی ہے, اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ہر کوئی یہ کر سکتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ محبت کے بہت سے انداز ہیں. بالکل صحیح. آپ ایک دوسرے کے لیے اتنا اویلیبل ہو جائیں کہ وہ جس طرح سے, اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو میں کچھ اور بھی کرتا ہوں. ان کے لیے پوئٹری کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے جو کام کر سکتی ہیں وہ میری نسل کو انہوں نے سنوارا. ایجوکیشنسٹ ہیں, ہماری پوری فیملی ایجوکیشنسٹ ہے, اور الحمدللہ میری ساری جو کیا کہتے ہیں وہ بھاوج ہیں وہ سب ایم اے ہیں, پڑھاتی ہیں مختلف, وہ اپنے اپنے فیلڈ میں سرو کر رہے ہیں. تو ایک سملیچیوڈ استارے کے طور پہ انسان کو لائف میں ہونا چاہیے, اور اگر یہ بھی ایک سٹائل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. اچھا بالکل, نہیں یہ فورڈ بالکل سستا ہے, آپ بھی باجی نہیں, مجھے پرسنلی نہیں پسند یہ چیزیں, ٹو بی ویری فرینک. دیکھیں ٹھیک ہے, ایک مرد مینلی ہے, اس کو مین ہی رہنا چاہیے نا. ایک خاتون ہے, وہ کیوں مرد بنے؟ نہیں, میں شاید میرا اتنا نالج نہیں ہے دین میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ کی بیگم آپ کو آپ کی پسند کا کھانا بنا کے دینے کی بھی پابند ہے. اگر وہ کسی اچھے گھر سے آئی ہے جہاں نوکر چاکر تھے تو آپ اسے کھانا باہر سے لا کے دینے کے پابند ہیں. وہ پابند نہیں ہے کہ امی کو بلڈ پریشر ہے اس کے لیے الگ کھانا بنائے, ابو کو فالج ہے اس کے لیے الگ کھانا بنائے. ہم بیوی نہیں, ہم تو ایک نوکرانی لاتے ہیں جو ہمارے ملک کا رواج ہے. میری ماشاءاللہ اپنی بیٹی ہے, میں اللہ کے گھر کئی دفعہ جا چکا ہوں, مولا پنجتن پاک کا صدقہ. لیکن جب آپ کو نوکر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تو کوئی کسی کی سوچ کو کیسے بدل سکتا؟ لیکن دیکھیں نوکری نہیں ہے یہ محبت. کیوں نوکری ہے؟ میرے گھر میں آلریڈی اللہ کا شکر ہے نوکر چاکر ہیں, لیکن میں اپنی بیگم کا کام کرنا خود پسند کرتا ہوں.